السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ آیت نمبر 33 سورہ بقرہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قال یا آدم، اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کو خبر دو ان کے ناموں کے بارے میں۔ یعنی اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو حاضر چیزوں کے نام سکھائے اور پھر فرشتوں سے کہا، پھر ان چیزوں کو نام کیا، فرشتوں پر ان چیزوں کو پیش کیا اور بتایا کہ ان کا نام بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمیں علم نہیں ہے مگر وہی جس کا تو نے ہم کو علم جو ہے سکھلایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم سے سوال کیا، اے آدم انبئہم، ان کو خبر دو، باسمائہم، ان کے ناموں کے بارے میں، ان کو ان کے نام بتاؤ، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان کو خبر دی ان کے ناموں کے بارے میں، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو زیادہ جاننے والا ہوں، وَأَعْلَمُ، اور مجھ کو علم ہے، میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا تَكْتُمُونَ، اور جو تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم۔ آدم، جیسے کہ بات گزر چکی ہے کہ آدم جو ہے یہ ابو البشر ہے علیہ السلام، اور ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نام ہے آدم علیہ السلام کا، یہ صفت نہیں ہے۔ یہ نام ہے آدم علیہ السلام کا، یہ صفت نہیں ہے۔ اگر ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں تو یہ آدم جو ہے یہ ادمہ سے ماخوذ ہے۔ ادمہ خالص سفید اور کالے کے درمیان جو رنگ ہو اس کو کہیں گے ادمہ، یعنی نہ وہ کالا ہو اور نہ وہ سفید ہو، سفید اور کالے کے درمیان جو رنگ ہے اس کو کہتے ہیں ادمہ، نہ کالا
اور نہ سفید. تو یہ آدم اسی سے ماخوذ ہے لغوی طور، لیکن یہ جو ہے اصل میں کیا ہے، یہ نام ہے آدم علیہ السلام کا، یہ صفت نہیں ہے. یہ جو اللہ نے فرمایا فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، انبأ فعل ہے اور ہم جو ہے یہ مفعول ہے. انبأ کا فاعل جو ہے ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا، اس نے ان کو خبر دی، اس نے ان کو خبر دی. بِأَسْمَائِهِمْ با حرف جر ہے، اسماء یہ مجرور مضاف اور ہم مضاف الیہ، یہ شبہ جملہ ہے اور یہ متعلق ہے انباء فعل کے. معنی ہوں گے پس جب اس نے ان کو خبر دی بے اسمائہم ان کے ناموں کے بارے میں، یعنی جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو خبر دی ان کے ناموں کے بارے میں، قال تو اللہ تعالی نے فرمایا الم اقل لکم، الم اقل لکم یہ استفہام ہے، الم استفہامیہ، لم نافیہ ہے اور اقل جو ہے یہ فعل مضارع مجزوم، لکم یہ جار و مجرور ہے. تو یہاں استفہام ہے، استفہام کے معنی سوال. یہ استفہام یہاں جو ہے یہ کیا ہے، یہ تقریر کے لیے ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے ہے. معنی ہوں گے قلت لکم، میں نے تم سے کہا. کیا میں نے تم سے نہیں کہا، یعنی یہاں پہ تقریر ہے، استفہام یہاں تقریر کے لیے آیا ہے، یعنی میں نے تم سے کہا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا. معنی کیا ہے، معنی ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھولا. انی عالم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو. غیب کس کو کہتے ہیں، جو غائب ہو ان دونوں میں. آسمانوں اور زمین کا غیب کیا ہے، آسمانوں اور زمین کے اندر پوشیدہ چیزیں. اور یہ جو آسمانوں اور زمینوں کے اندر پوشیدہ چیزیں ہیں یہ دو طرح کی ہیں، ایک نسبی ہے ایک عام ہے. نسبی جو ہے غیب کہیں گے ہم کہ جو کچھ لوگوں سے مخفی ہے لیکن کچھ لوگوں پہ واضح ہے، کچھ لوگوں پہ جو ہے کیا ہے آیا ہے. تو گویا کہ اس کو ہم کہیں گے غیب نسبی. دوسرا غیب جو ہے وہ عام ہے اور وہ ہے کہ جو عموماً سارے لوگوں سے کیا ہے مخفی رہتا ہے. تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو. میں جانتا ہوں اس چیز کو جو آسمانوں کے اندر غیب ہے اور جو زمین کے اندر غیب ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. تبدون یعنی میں جانتا ہوں اس چیز کو جو تم ظاہر کرتے ہو. یعنی یہاں پر اللہ نے ایک تو آسمانوں اور زمین کے غیب کا بیان فرمایا کہ میں اس کو جانتا ہوں، اور دوسری چیز یہاں اللہ نے فرمائی کہ میں تم جو ظاہر کرتے ہو، یعنی فرشتوں سے اللہ نے خطاب فرمایا، فرشتوں سے اللہ رب العالمین نے خطاب فرمایا کہ تم جو ظاہر کرتے ہو، تمہارے جو اعمال ہیں، جو اعمال تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم پوشیدہ رکھتے ہو ان کو بھی میں جانتا ہوں. تکتمون یہ کتما یکتمو سے میں اس کے معنی ہے چھپانا. جو تم پوشیدہ رکھتے ہو، جو تم چھپائے رکھتے ہو، میں اس کو بھی جانتا ہوں. تو جو ہے اللہ نے فرمایا قال یا آدم انبئهم باسمائهم، فرمایا اے آدم انبئهم باسمائهم، ان کو خبر دو ان کے ناموں کے بارے میں.
فلما انبأهم آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خبر دے دی، قال الم اقل لکم، تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کے غیب کو، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں یہ ثابت ہوا کہ اللہ عز و جل نے یہاں پر کلام فرمایا، اللہ رب العالمین کے کلام کا اس میں ثبوت ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، یہ جو ہے ندا جو اللہ نے فرمائی، گویا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کلام کیا، اور یہ کہ یہ جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے یہ اس کے حروف ہیں اور یہ آواز ہے جو سنی جاتی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ بات سنی اور آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھا۔ جب آدم علیہ السلام سے اللہ نے خطاب فرمایا تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو خبر دی۔ گویا کہ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو تب خبر دی جب اللہ نے ان سے فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے جو فرمایا وہ آدم علیہ السلام نے سنا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے وہ سنا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی جو باتیں ہیں وہ سنی جاتی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، اور سلف صالح رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کلام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین گفتگو کرتے ہیں، اور ایسی گفتگو جس کو سنا جاتا ہے، اور پھر ایسی گفتگو فرماتے ہیں کہ بعض کا بعض بھی کیا ہے مرتب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کہ آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کہا یا آدم، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو وہاں پر بھی اللہ رب العالمین کا کلام جو ہے فرشتوں کے ساتھ تھا۔ فرشتوں کے ساتھ جو کلام اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ اس کلام کے بغیر تھا جو اللہ رب العالمین نے آدم سے کہا۔ فرشتوں سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، اور آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم یہ چیزوں کے جو نام میں نے تم کو سکھائے ان کو بیان کرو۔ تو خطاب جو ہے فرشتوں سے بھی تھا، خطاب آدم علیہ السلام سے بھی تھا، لیکن فرشتوں کا خطاب الگ تھا اور آدم علیہ السلام کا خطاب الگ تھا۔ اسی طرح سے اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی۔ اللہ نے فرمایا انبئہم باسمائہم، ان کو ان کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے نام بتائے۔ آدم علیہ السلام نے اطاعت کی اللہ رب العالمین کی، آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی، وہ ٹھہرے نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کہ انہوں نے جواب نہیں دیا، ایسا نہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایسا کیا جیسے اللہ نے ان کو کرنے کے لیے کہا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فلما انبأهم، اسی لیے یعنی فلما انبأهم، جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو خبر دے دی، اور یہاں پر کیا ہے، یہاں پر اللہ نے یہ ذکر نہیں فرمایا فانبأهم کہ اس نے خبر دی، فرمایا فلما انبأهم، تو جب انہوں نے خبر دی تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جلدی کی اور جلدی سے فرشتوں کو اس بات کی خبر دے دی، یعنی فرشتوں کو خبر دے دی آدم علیہ السلام نے بلا تاخیر کے، آدم علیہ السلام نے بلا تردید کے، بلا ریب یا بلا تاخیر کے فرشتوں کو بتا دیا۔
اسی طرح سے اس آیت کریمہ میں یہ بھی جو ہے پتہ چلا، اس آیت کریمہ کے فوائد میں سے یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر مخاطب جو ہے، مخاطب بات کو ٹالے تو اس مخاطب کو ذرا تھوڑی جو زور دے کر بات سمجھانا جائز ہے. مخاطب کو بات تھوڑا زور دے کر سمجھانا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. یعنی اگر کوئی کہتا ہے، آپ اس سے کچھ کہتے ہیں لیکن وہ کیا ہے، وہ آپ کی بات کو ٹالتا ہے، تو آپ کو تھوڑا زور کے ساتھ زور دے کر وہ بات سمجھانا جائز ہے. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہوں. اور اسی طرح سے ایک اور فائدہ اس آیت کریمہ کا یہ نکلا کہ اس میں اللہ رب العالمین کے علم کے عموم کا بیان ہے. اللہ رب العالمین کے علم کا عموم، یعنی اللہ رب العالمین کا جو علم ہے وہ عام ہے. اللہ رب العالمین کا علم جو ہے وہ عام اور شامل ہے. اور یہ کہ اللہ رب العالمین کا علم حاضر سے بھی تعلق ہے اس کا، اور غائب سے بھی. یعنی اللہ رب العالمین کو حاضر کا بھی علم ہے، جو موجود ہے، جو ہم کو دکھائی دیتا ہے، جو چیز ہم دیکھتے ہیں، جو ہماری نظروں میں ہے. اور اللہ رب العالمین کو ان چیزوں کا بھی علم ہے جو ہمارے علم سے غائب ہیں، جو ہم نہیں جانتے، اللہ کو اس کا بھی علم ہے، ان چیزوں کا بھی علم ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں. اسی طرح سے اس آیت کریمہ سے ایک اور فائدہ نکلا، وہ یہ کہ آسمان جو ہیں یہ 7 ہیں. سماوات کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، غیب السماوات یعنی آسمانوں کا غیب، اور ارض یہاں پر جو ہے مفرد ہے، ارض مفرد ہے. مراد اس سے کیا ہے، جنس ارض، یعنی جنس ارض، زمین کا جنس. کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، سورۃ طلاق آیت نمبر 12. سورۃ طلاق آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ رب العالمین وہ ہے کہ جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمین میں سے بھی انہی جیسے. اسی طرح سے اس آیت کریمہ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کے کچھ ارادے ہوتے ہیں، ان کے ارادے ہیں، وہ ارادہ کرتے ہیں. جیسے آدمی ارادہ کرتا ہے اسی طرح فرشتے بھی ارادہ کرتے ہیں، اور ان کے کچھ ایسے ارادے ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں، اور کچھ ارادے ان کے جو ہیں وہ پوشیدہ ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ رکھتے ہو. اسی طرح سے اس آیت کریمہ کا ایک اور فائدہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین اس چیز کو بھی جاننے والا ہے جو دلوں میں ہو، چاہے اس کو ظاہر کیا جائے یا اس کو پوشیدہ رکھا جائے. کیونکہ اللہ نے فرمایا ما تبدون وما کنتم تکتمون. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ فرشتوں کے دل ہوا کرتے ہیں، کوئی اگر یہ کہے کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ فرشتوں کے دل ہوا کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقِّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. سورۃ سبا، سورۃ سبا آیت نمبر 23. حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ،
اللہ رب العالمین یہاں فرشتوں کی کیفیت بیان فرماتے ہیں، حتی اذا فزع عن قلوبہم، حتی مانے حتی کی اذا فزع عن قلوبہم، فزع کے معنی ہوتے ہیں، فزع کے دو معنی ہیں، ایک معنی فزع کا گھبرانا، اور دوسرا گھبرانے کے بعد پھر ٹھیک ہو جانا۔ گھبراہٹ کا دور کر جانا یہ بھی اس میں شامل ہے، اور گھبرانا دونوں شامل ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین شفاعت بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے، یعنی شفاعت ان لوگوں وہ لوگ کریں گے جن کو اجازت دی جائے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں حق فرمایا، اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ حتی اذا فزع، علامہ ابن جریر، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حدیث کی روشنی میں اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کی بابت کلام فرماتے ہیں تو آسمان پر موجود فرشتے ہیبت اور خوف سے کانپ اٹھتے ہیں، اور ان پر بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہوش آنے پر وہ پوچھتے ہیں تو عرش بردار فرشتے دوسرے فرشتوں کو اور وہ اپنے سے نیچے والے فرشتوں کو بتلاتے ہیں، اور اس طرح سے خبر پہلے آسمان کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے۔ فزع میں سلب ماخذ ہے، یعنی جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر کیا ذکر ہے؟ یہاں پر اللہ نے فرمایا حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، یعنی فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ فرشتوں کے دل ہیں، پتہ چلا کہ فرشتوں کے دل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابا، مگر ابلیس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا، جو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا یعنی اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا۔ قرآن کریم میں اس قسم کی تعبیر بہت زیادہ آئے گی، یعنی آپ دیکھیں گے کہ وَإِذْ بہت زیادہ بار قرآن کریم میں آیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ لفظ اذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ محذوف ہے۔ یہاں لفظ اذکر مقدر ہے، یعنی وَاذْكُرْ إِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو تم اس وقت کو جب ہم نے کہا۔
کیونکہ از جو ہے یہ ظرفیہ ہے، اور ظرف کے لیے کسی ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے جو اس کے متعلق ہو، یعنی ظرف زمان یا ظرف مکان جب آتا ہے تو کہتے ہیں اس ظرف کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسی چیز کا ہونا جو اس سے متعلق ہو، چاہے وہ مذکور ہو یا محذوف ہو۔ عربی جملوں کے نظم کے بارے میں آتا ہے لا بد للجار من التعلق بفعل او معناه نحو مرتقی، اور اسی طرح سے جیسے جار مجرور کا مسئلہ ہے اسی طرح سے ظرف کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، یہاں ضمیر ہے جمع کی، یعنی قلنا میں ضمیر جمع ہے، قال اور پھر نا جو ہے جمع کی ضمیر ہے، یعنی قلت واحد متکلم کی ضمیر، اور نا جو ہے یہ جمع متکلم کی ضمیر۔ تو یہاں پر قلنا جو ضمیر جمع لایا اللہ رب العالمین نے، یہ تعظیم کے باب سے ہے، یہ اللہ رب العالمین نے تعظیماً کہا، چونکہ اللہ رب العالمین عظیم ہے، اس میں تعدد نہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شامل تھا کہنے میں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں پر نا جو جمع متکلم کا جو ضمیر لایا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تعظیم کے طور پہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمانا للملائکہ، ملائکہ پہ بات پہلے آ چکی ہے، اور یہ کہ یہ جو ہے یہ مشتق ہے ملائک سے، اور یہ علوکہ سے ماخوذ ہے، اور علوکہ کہتے ہیں ایلچی کو، پیغام لانے والے کو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ یہاں پر کیا ہے؟ یہ زمین پہ سجدہ کرنا ہے کہ آدمی اپنی پیشانی کو خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے رکھے۔ سجدہ کہتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ زمین پر اپنی پیشانی کے رکھنے کو، یعنی اگر ہم زمین پر اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، تو اس کو ہم سجدہ کہیں گے۔ پھر یہ اور بات ہے کہ آپ سجدہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ تو اگر آپ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو اس میں پھر اللہ کی محبت بھی شامل ہوگی، اور پھر اللہ کی تعظیم بھی اس میں شامل ہوگی، اور پھر اس میں اللہ رب العالمین کا احترام بھی شامل ہوگا۔ لیکن مطلقاً سجدے کا معنی ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پیشانی کو زمین پہ رکھنا۔ یہاں مراد رکوع نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رکوع اور سجدے کے درمیان فرق کیا۔ اللہ نے فرمایا تراہم رکعا سجدا، صحابہ کی شان میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی صحابہ کی شان، تراہم رکعا سجدا، کہ آپ ان کو دیکھو گے کہ وہ رکوع اور سجدوں میں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ تو سجدہ جو ہے سجدہ زمین پر خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی پیشانی کو رکھنے کو کہیں گے۔ اللہ نے فرمایا اسجدوا، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو فرشتوں نے سجدہ کیا بغیر کسی تاخیر کے۔ یہ جو فسجدوا ہے اس میں فا ہے، فا جو یہاں پر یہ ترتیب اور تعقیب کے لیے ہے۔ ترتیب کہتے ہیں ترتیب دینے کو، اور تعقیب کہتے ہیں یکے بعد دیگرے آنے کو۔ تو گویا کہ پہلے حکم ہوا، اس کے بعد سجدہ ہوا۔ فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس کون ہے؟ ابلیس شیطان ہے۔ اس کو ابلیس کہا گیا کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوا ہے۔ ابلس یبلس، ابلاس کے معنی ہوتا ہے مایوس ہونا، ایسا مایوس ہونا کہ اس کے بعد کوئی امید نہ بچے۔ تو ابلیس جو ہے، ابلیس کے لفظی معنی مایوس ہونے کے ہے، الا ابلیس، مگر ابلیس۔ ابا، ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے انکار کیا، یعنی وہ سجدہ کرنے سے رک گیا۔ واستکبر،
وہ اس نے تکبر کیا، وہ کبر والا ہو گیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. بعض علماء کہتے ہیں کہ مراد یہاں یہ ہے کہ وہ اللہ کے علم میں پہلے سے کافر تھا. کانا کے معنی تھا، کانا کے معنی تھا، اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ پہلے سے کیا ہے، کافر تھا. کیونکہ کانا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی وہ دلالت کرتا ہے علم سابق پر، کسی چیز کے پہلے ہونے پر. لیکن ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے اچھی بات کہہ سکتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ اگر کانا کبھی مسلوبۃ الزمان آئے، مسلوبۃ الزمان یعنی کانا کبھی آئے لیکن اس میں کیا ہو، زمانہ شامل نہ ہو، اور اس سے مراد کیا ہو، اس سے مراد موصوف کی صفت کو متحقق کرنا ہو اس صفت کے ساتھ، یعنی ہم موصوف کی صفت کو مزید متحقق کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے بھی کیا ہے، کانا آتا ہے کبھی کبھار. اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان اسی سے ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. تو گویا کہ اس میں زمانے کا کوئی تعلق نہیں، یعنی یہ نہیں کہ اللہ غفور الرحیم تھا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العالمین غالب حکمت والا ہے. تو یہاں کانا کے معنی تھا نہیں ہوگا. اسی طرح سے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ رب العالمین سمیع اور بصیر ہے. تو یہاں بھی کانا کے معنی تھا نہیں ہوگا. تو اس میں کیا ہے، وَكَانَ، یہاں جو ان آیات میں جو میں نے آیات پڑھی، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اس میں یہ جو کانا ہے یہ ماضی پہ دلالت نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین ہمیشہ کیا ہے، ہمیشہ غفور الرحیم ہے. اللہ رب العالمین ہمیشہ عزیز الحکیم ہے. اللہ رب العالمین ہمیشہ سمیع بصیر ہے. وہ تھا بھی، وہ ہے بھی، وہ رہے گا بھی. تو گویا کہ کبھی کہتے ہیں، کبھی کانا جو آتا ہے یہ زمانے کے بغیر آتا ہے، زمانے کی تقریر کے بغیر. اور یہ جو وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ یہاں فرمایا اللہ رب العالمین نے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے اللہ کے علم میں درج تھا کہ یہ کیا ہے، یہ کافروں میں سے ہے. کہتے ہیں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ سب سے قریبی معنی ہے، اور اس میں کوئی تعویل نہیں ہے، اور کلام کو اپنے ظاہر پہ رکھا جائے گا. یعنی کلام کی تفسیر کرنا، اللہ کے کلام کی تفسیر کرنا ظاہر کے بغیر، یہ کیا ہے، یہ درست نہیں ہے. اس آیت کریمہ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت کا بیان ہے اس میں فرشتوں پر، یعنی فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فضیلت کا بیان ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں بطور تعظیم کے. یہ سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیم تھا. اسی طرح سے اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا اگر اللہ کے حکم سے ہے تو وہ عبادت ہے. اگر اللہ کے حکم سے کسی کو سجدے کرنے کا حکم ہے تو یہ کیا ہے، یہ اللہ کے حکم سے عبادت ہے. اگر اللہ حکم دیتا ہے تو یہ سجدہ کرنا عبادت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جو چاہے وہ فیصلہ کرے گا. اللہ رب العالمین پر کوئی اعتراض کرنے کی جرات اور جسارت نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین پر کوئی بات کہنے کی جسارت اور جرات نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین فعال لما یرید ہے. اللہ رب العالمین جو چاہے وہ کرے، جس کو چاہے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دے، جس کے لیے چاہے اس کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دے. اور یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کے لیے سجدہ کرنا اگر اللہ کے حکم سے ہو تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ عز و جل جو چاہتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں. اسی لیے جب ابلیس سجدہ کرنے سے رک گیا تو وہ کافر ہو گیا. بعض علماء اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے.
اس آیت کریمہ سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے. فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر ابلیس نے ایک سجدہ چھوڑا، اگر ابلیس ایک سجدہ کے چھوڑنے پر کافر ہو گیا، اس سجدے کے کرنے کا، جس سجدے کے کرنے کا اس کو حکم دیا گیا تھا، وہ ایک سجدہ اس نے چھوڑا تو وہ کافر ہو گیا. تو اب اس شخص کا کیا حال ہوگا جو پوری نماز چھوڑ دے؟ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ یہ استدلال اگر ٹھیک ہو تو یہ عظیم استدلال ہے، اور اگر یہ ٹھیک نہ ہو تو دیگر نصوص جو ہیں، دیگر آیات یا دیگر جو ہے کیا ہے احادیث قرآن و سنت میں سے اس بات کی دلیل ہے، اور اقوال صحابہ میں سے اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہوگا، وہ ملت سے باہر ہوگا اگر وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے. جان بوجھ کر اگر نماز چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہے. اگر جان بوجھ کر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے، اسے کہا جائے نماز پڑھو پھر بھی نہیں پڑھتا، اسے کہا جائے نماز ادا کرو پھر بھی ادا نہیں کرتا، تو کہتے ہیں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو ہے کیا ہے، یہ پھر ایسا کرنے والا جو ہے وہ کیا ہے، ایسا کرنے والا کافر ہے. ایک اور دلیل اس بات کی کہ اگر اللہ رب العالمین کسی حرام چیز کو کرنے کی کا حکم دے، اگر اللہ رب العالمین کسی حرام چیز کو کرنے کا حکم دے تو اس چیز کا کرنا عبادت ہے. اس کی دلیل ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کیا. لیکن اللہ رب العالمین نے ان پہ رحم کیا اور ان کے بیٹے پر بھی رحم کیا کہ اس ذبح کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا. فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، سورہ صافات آیت نمبر 103. تو ہر کوئی جانتا ہے کہ بیٹے کا قتل کرنا جو ہے یہ کبائر ذنوب میں سے ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. بیٹے کو ذبح کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. لیکن جب اللہ رب العالمین حکم دے تو اللہ رب العالمین کے حکم کو پورا کرنا عبادت ٹھہرا. تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کر کے عبادت انجام دی، حالانکہ بیٹا ذبح کرنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو اگر اللہ رب العالمین کسی حرام کام کے کرنے کا حکم دے تو اس حرام کام کو کرنا عبادت ہوگا اگر اللہ کے حکم سے ہوگا. اسی میں یہ سجدہ بھی تھا، جس سجدے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا کہ آدم کے لیے یہ سجدہ کرو، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی عبادت تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس عبادت کو پورا کرنے کا ان سے جو ہے کیا ہے، ان کو مکلف بنایا تھا، اور فرشتوں نے اس کو پورا بھی کیا. اس آیت کریمہ سے ایک اور پتہ چلا یہ کہ ابلیس نے برائی کے ساری خصلتوں کو جمع کیا. اس نے اللہ رب العالمین کی حکم عدولی کی، اس نے حق سے تکبر کیا، اس نے اللہ رب العالمین سے بھی تکبر کیا، اور اس نے مخلوقات پر بھی کیا کیا، مخلوقات پر بھی تکبر کیا، اس نے کفر بھی کیا. ابلیس نے حق سے اعراض کیا کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کو نہیں اپنایا. اس نے مخلوقات سے تکبر کیا کیونکہ اس نے کہا انا خیر منہ، انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من تراب، تو نے مجھ کو جو ہے آگ سے پیدا کیا اور اس کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا. تو اس نے تکبر کیا، اس نے دوسرے کو حقیر جانا. اور کبر کس کو کہتے ہیں؟ کبر کہتے ہیں بطر الحق وغمت الناس. تکبر کہتے ہیں حق کو دھتکارنا، حق کا انکار کرنا، اور لوگوں کو ذلیل کہنا، لوگوں کو ذلیل جاننا، یہ ہے تکبر، بطر الحق وغمت الناس.
اس پر مزید گفتگو ہوگی، یہاں جو ہے کچھ باتیں مزید ہیں اس پر، انشاءاللہ ان کا بیان اگلے درس میں ہوگا۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔